اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک مسئلہ پیچھے گزرا تھا کہ مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو۔ اچھا، صرف مجتہد کا مسئلہ نہیں ہے، پیش نماز کے لیے بھی عادل ہونا شرط ہے، مجتہد کے لیے بھی عادل ہونا شرط ہے، طلاق کے گواہوں کے لیے عادل ہونا شرط ہے، اور بہت ساری جگہیں فقہ میں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر عدالت شرط ہے۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی، جو آسان معنی کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص اپنے واجبات کو انجام دیتا ہو اور اپنے اوپر جو حرام کام ہیں ان سے پرہیز کرتا ہو۔ لہذا یہ اسی چیپٹر میں یہ مسئلہ گزرا تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے، البتہ توبہ کرنے سے عدالت واپس پلٹ بھی آتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ توبہ کرنے سے عدالت پلٹ آتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے آپ کے سامنے گناہ کیا اور آپ کی نظر میں اس کی عدالت ساقط ہو گئی، لیکن اس کی عادت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ شروع کرتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ آیا اس کی یہ توبہ کافی ہو گئی، اس کی عدالت پلٹ آئے گی؟ یہ ایک سوال پوچھا گیا آغا خوئی سے۔ ان کا جو جواب تھا وہ مجھے یاد ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، باقیوں کا مجھے معلوم نہیں، لیکن شاید قانون ایسا ہی ہو۔ اور وہ یہ کہ آغا خوئی سے یہی سوال پوچھا گیا کہ وہ ایک نماز پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ استغفر اللہ جب پڑھتا ہے تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پرٹیکولرلی جو گناہ کیا ہے اس کی پرٹیکولرلی توبہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک اجمالی سی توبہ اور استغفار کہ اس کو خود بھی اندازہ نہ ہو کہ میں کس گناہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ کافی نہیں ہے، لہذا اس سے عدالت نہیں پلٹے گی۔ یہ جو میں اس وقت آپ کے سامنے ایک فہرست دینا چاہ رہا ہوں گناہان کبیرہ کی، بس قصد یہ ہو کہ میں اس مسئلے میں فلا لوں، نہیں انفارمیشن کوئی، بس آپ کی نیت یہ، یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ تو مثلا آغا ایکس کی تقلید کرتی ہیں، ان کا مسئلہ تو یہ ہے، تو آپ کیسے اس پر عمل کر رہی ہیں؟ آپ کہیں جو ان کی احتیاطی میں نے رجوع کیا، بس یہ اتنا قصد ہونا کافی ہے۔ یہ ایک فہرست ہے گناہان کبیرہ کی کہ عرض کیا نا کہ عدالت گناہ کرنے سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اب ایک بحث ہے کہ آیا گناہ صغیرہ سے ساقط ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن گناہ کبیرہ قدر متیقن ہے کہ یقینی طور پہ اگر کوئی شخص گناہان کبیرہ پر عمل کرتا ہے تو اس کی عدالت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ تو ایک فہرست میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ اس بحث کے تتمے کے طور پر یا اس کو ایک مکمل کرنے کے لیے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جو نوٹس ہیں یہ میرے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے نوٹس ہیں، 87 کے ہیں۔ یہ جب میں کراچی میں ہوا کرتا تھا، ایک آغا تھے، ان کے درسوں میں ہم جایا کرتے تھے، تو یہ ان کی بنائی ہوئی فہرست ہے۔ ممکن ہے شاید بعض کتابوں میں آپ کو پلس مائنس کوئی چیزیں ملیں، تو ممکن ہے یہ انہوں نے اجتماعی طور پہ مختلف روایتوں یا مختلف کتابوں سے ایکسٹریکٹ نکالا ہو، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں تقریباً انہوں نے 82 کے قریب ان گناہان کبیرہ کا تذکرہ کیا کہ جس کو علماء نے مانا ہے کہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 18 کے قریب ان گناہوں کا تذکرہ کیا کہ جو کنٹروورشل ہیں کہ گناہ کبیرہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بعض نے مانا ہے بعض نے نہیں مانا، یعنی کنفرم نہیں ہے، اختلافی ہیں۔ 82 اور 18 تقریباً 100 کے قریب یہ فہرست ہے، اور میں صرف فہرستی کی حد تک کوشش کروں گا یہ رہے، تاکہ آپ اس کو اگر بہرحال ایک قابل استفادہ چیز تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ یقینی گناہان کبیرہ، کچھ گناہ کبیرہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست خدا سے ہے، خدا سے ریلیٹڈ گناہ کبیرہ۔ پہلا شرک اپنی تمام اقسام کے ساتھ، دوسرا مایوسی، رحمت خدا سے مایوس ہو جانا، تیسرا عذاب خدا سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، چوتھا ریاکاری، پانچواں بدعت یعنی دین میں کسی ایسی چیز کو داخل کر دینا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، چھٹا حکم خدا کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننا، یعنی اب میں نے کہا نا کہ بعض جملوں کی وضاحتیں ہیں، لیکن اب میں وضاحتوں میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔
یعنی مراد ان کی یہ ہے کہ کسی اور کا حکم ماننا دین سمجھتے ہوئے، راہ خدا کو بند کرنا حج وغیرہ کے لیے، البتہ عمومی بھی ہو سکتا ہے، راہ خدا کو بند کرنا عمل کے لیے، راہ خدا کو بند کرنا حج کے لیے، یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں اس میں۔ ہجرت کے بعد اعرابی بن جانا، یعنی تعرب بعد الہجرہ، کہ ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ کا دین محفوظ نہ ہو، آپ اپنے دین کے مطابق عمل نہ کر سکیں۔ کفران نعمت، یہ 9 وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق خدا سے ہے۔ اب کچھ وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق الناس سے ہے۔ 10واں نفس محترم کو قتل کرنا، اس میں کسی اور کو قتل کرنا، خودکشی کرنا اور سکت جنین، حمل کو گروانا، یہ سب شامل ہے، یہ سب قتل ہے۔ 11واں والدین کو اذیت دینا، 12واں قطع رحم، 13واں پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، 14واں بہتان لگانا، کوئی یعنی زنا کے علاوہ کوئی اور بہتان اور کسی بھی مومن پہ، 15واں معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کرنا، 16واں کسی یعنی غیبت کرنا، کسی کے عیب کو بیان کرنا، 17واں چغل خوری، 18واں حسد، 19واں بغیر مجبوری کے کسی کا حق دبا لینا، مالی حقوق، 20واں دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا، 21واں جادو کرنا یا کرانا، 22واں مسلمانوں سے جنگ کرنا، 23واں مومن سے دشمنی کرنا، 24واں مومن کا مذاق اڑانا، 25واں مومن کو طعنہ دینا، 26واں مومن کو گالی دینا، 27واں مومن کو ذلیل کرنا، 28واں مومن کی توہین کرنا، 29واں مومن کی حجب کرنا۔ حجب ظاہری طور پر نظم کی صورت میں کسی کی توہین کرنا یا کسی کی غیبت کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ 30واں مومن کو اذیت دینا، 31واں مومن کو ملامت کرنا، 32واں پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، 33واں انسان دو روئی رکھے، سامنے کچھ پیچھے کچھ، منافقت، 34واں نماز کو ترک کرنا، 35واں ترک واجب زکوٰۃ کو ترک کرنا، 36واں حج کو ترک کرنا، 37واں میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، 38واں حرام مہینوں میں جنگ کرنا، 39واں قرآن کی توہین کرنا، 40واں کعبے کی توہین کرنا، 41واں مساجد کی توہین کرنا، 42واں روزہ معصومین کی توہین کرنا، 43واں خاک شفا کی توہین کرنا، 44واں کسی واجب کو معمولی سمجھ کر ترک کرنا۔ نماز کے بارے میں تو روایتیں بھی ہیں۔ اس کے بعد کچھ وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق جنسی امور سے ہے، زنا کرنا، لواط کرنا، سحق یعنی عورت کا عورت کے ساتھ جنسی لذت حاصل کرنا، استمناء کرنا، قیادت یعنی خود تو حرام کام نہیں کر رہا لیکن کسی مرد اور عورت کو حرام کام کے لیے ملانا، اس کو قیادت بولتے ہیں، اور دیوس ہو جانا یعنی اتنا بے شرم و بے غیرت ہو جانا انسان کا کہ اس کی خواتین اگر اس کے سامنے فعل حرام بھی انجام دے تو اس کو کوئی اثر نہ ہو۔ تکبر 51، 52واں جھوٹ بولنا، 53واں جھوٹی قسم کھانا، 54واں جھوٹی گواہی دینا، اور 55 سچی گواہی کا چھپانا۔ یہ دونوں جو ہیں 54 اور 55 ان کا تعلق کورٹ سے، اسلامک کورٹ سے، کہ اسلامک کورٹ میں جھوٹی گواہی دینا یہ ایک گناہ ہے، آپ جھوٹی گواہی نہیں دے رہے لیکن سچی گواہی کو چھپا رہے ہیں، یہ دوسرا گناہ ہے۔ 56واں ایگریمنٹ کی، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا۔ اس کے بعد کچھ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق ظلم سے ہے، ظلم کرنا، ظالم کی مدد کرنا، 57، 58، 59 مظلوم کی مدد نہ کرنا، 60واں ظالم کی طرف جھکاؤ ہونا
اس سے دوستی رکھنا یا دل سے اس کو پسند کرنا۔ 61واں ظالم کی طرف سے عہدے قبول کرنا، وہ عہدے جن کا تعلق ٹیکس لگانے یا کوئی قضاوت وغیرہ فیصلے کرنے اور اس قسم کی چیزوں سے ہے۔ اس کے بعد کچھ گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے شغل اور پروفیشن سے ہے۔ جوا یعنی کمائی کے ذریعوں سے، جوا 62 جو ہے وہ جوا ہے۔ 62واں 63واں گانا، 64واں آلات گانا کا استعمال، 65واں سود کھانا یا کھلانا، 66واں یتیم کا مال کھانا، 67واں اسراف، 68واں تبذیر۔ اسراف کا مطلب ہے ضرورت کی جگہ پر زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کا مطلب ہے بلا ضرورت خرچ کرنا، اس سے بھی بدتر ہے۔ 69واں کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرنا قحط کے زمانے میں۔ 70واں چوری، 71واں ملاوٹ، 72واں کم تولنا، 73واں امانت میں خیانت کرنا، 74واں وصیت میں گڑبڑ کرنا، یعنی کسی نے وصیت لکھی تھی آپ اس کے اندر اونچ نیچ کریں، سارا کچھ اپنے نام کر لیں۔ کچھ گناہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ سحت کھانا، اچھا سحت روایتوں میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، سحت کہتے ہیں حرام کمائی کو۔ اب حرام کمائی تقریباً 8-9 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی کمائی کو حرام کمائی کہا گیا ہے اور اس کو روایتوں میں سحت سے تعبیر کیا گیا۔ اب سحت کے مصادیق جو ہیں حرام کھانا، سین سے، سین بڑی ہے اور تے، شراب کے پیسے، 1 نشے والی چیز کے پیسے، 2 کوئی اگر شراب بیچے تو جو کمائی حاصل ہوئی یہ حرام کمائی ہے، کوئی ہیروئن بیچے یہ بھی حرام کمائی ہے، مردار کے پیسے، زنا کے ذریعے کمائے جانے والے پیسے، گا کر کمائے جانے والے پیسے، شطرنج بیچ کے یا کھیل کے کمائے جانے والے پیسے، غیر شکاری کتے کو کی خرید و فروخت میں جو پیسے کمائے جائیں، رشوت جو شرعاً حرام ہے وہ رشوت کے پیسے، ظالم کی طرف سے ملنے والے تحفے جو غصبی ہوں، اور یہ 9 چیزیں ہیں جو سحت کہلاتی ہیں۔ تو سحت کھانا یعنی حرام کمائی کھانا، یہ یہ 75واں ہو گیا۔ 76واں خود شراب پینا، 77واں خون پینا، 78واں سور کا گوشت کھانا، 79واں مردار کھانا، 80 اس ذبیحے کا گوشت کھانا جسے غیر خدا کے لیے ذبح کیا گیا ہو، 81واں گناہ صغیرہ کو بار بار انجام دینا، گناہ صغیرہ پر اصرار یعنی اس کو ریپیٹڈلی انجام دینا، یہ اس صغیرہ کو تبدیل میں کبیرہ کر دیتا ہے۔ مثلا فرض کریں شیو کرنا بالفرض، پتہ اس کا گناہ ہونا ثابت نہیں ہے کیونکہ اکثر کی احتیاط واجب ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال کے طور پہ سے فرض کر رہا ہوں، مثلا فرض کریں کہ داڑھی مونڈنا، لیکن اگر کوئی روز یہ کام کرے گا تو یہ خود ہی صغیرہ تبدیل میں کبیرہ ہو جائے گا۔ اور 82واں کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر انجام دینا، یہ 82 وہ گناہ ہے کہ جن کو یقینی گناہان کبیرہ کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اب 18 کے قریب وہ گناہ ہیں کہ جو تھوڑے کنٹروورشل ہیں، کچھ نے مانا ہے کچھ نے نہیں مانا ہے، تھوڑے اختلافی ہیں، کہ وہ گناہ جن کا تعلق پردے سے ہے، ایسے مقام پر اپنی شرمگاہ کو کھولنا جہاں ممیز ہو اور احتمال ہو کہ اس کی نظر پڑے گی۔ یہاں ظاہر شرمگاہ سے مراد وہی پرائیویٹ پارٹس ہیں۔ کسی بالغ یا ممیز کی شرمگاہ کو دیکھنا، شہوت کے ساتھ کسی کے جسم کو دیکھنا سوائے شوہر اور بیوی کے، نامحرم یا اجنبی کے جسم کو مس کرنا خواہ لذت ہو یا نہ ہو، کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی کے خط کو بغیر اجازت کے پڑھنا،
یہ 6 ہو گئی ہے. 7ویں چیز نجس چیز یعنی متنجس چیز کا کھانا پینا. 8ویں چیز سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا. 9ویں چیز قبلہ رخ یا پشت بے قبلہ ہو کر پیشاب و پاخانہ کرنا. 10ویں چیز حالت جنابت و حیض و نفاس میں مسجد میں ٹھہرنا. 11ویں چیز سونا اور ریشم مردوں کے لیے پہننا، یہ مردوں سے ریلیٹڈ ہے. 12ویں چیز مرد کا عورت جیسا بن جانا اور عورت کا مرد جیسا بن جانا. یعنی اگر آپ کو یاد ہو لباس کے احکام میں شاید یہ ایک مسئلہ آیا تھا کہ مردوں کی زئی قرار دینا. زئی یعنی اپنے آپ یعنی اپنا لباس ہی ایسا بنا لینا کہ مرد عورتوں والا لباس اپنا لباس بنا لیں یا عورتیں مردوں جیسا لباس بنا لیں. تو یہ حرام ہے. اس کے بعد 13ویں چیز مجسمہ جاندار کا مجسمہ بنانا. 14ویں چیز گمراہ کرنے والی کتابوں کو محفوظ کرنا، ان کو سنبھال کے رکھنا. 15ویں چیز گناہ کی محفلوں میں ٹھہرنا. 16ویں چیز غیر مستحق کی تعریف یا مذمت کرنا. 17ویں چیز نماز جماعت کو خفیف سمجھ کر ترک کرنا. 18ویں چیز طہارت، نماز، روزہ، حج، خمس، نکاح، طلاق، کاروبار، کھانا پینا، اجارہ، ہبہ اور غصب، ان سے مربوط جو گناہ ہیں ان کا خیال رکھیں. یہ ان کو بھی شمار کیا گیا اسی فہرست میں کہ ان سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں وہ کنٹراورشل گناہ ہو جائیں گے. یہ تقریباً فہرست ہے ان گناہوں کی. بہرحال دیکھیے ممکن ہے، میں نے عرض کیا نا کہ شاید آپ آغا دستگیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ کھولیں تو بعض چیزیں آپ کو اس میں نہ ملیں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں ابھی تک کسی خاص وجہ سے یہ سوچ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں بتاؤں. یہ بہرحال چلے میں عرض کر دیتا ہوں. یہ جناب مولانا صادق حسن صاحب کی محنتیں ہیں. یہ ان کا ایک زمانے میں درس ہوا کرتا تھا سولہ بازار میں، یہ اس میں انہوں نے لکھوائے تھے اور یہ انہی کی محنت ہے. میری اپنی ذاتی کوئی محنت نہیں ہے اس میں، میری محنت صرف بیان کرنے کی ہے. درست. تو ممکن ہے آپ کتاب کھولیں گناہان کبیرہ، بعض چیزیں اس میں نہ ملیں. تو میں نے اسی لیے شروع میں عرض کیا کہ ممکن ہے یہ ایک کتاب کا نچوڑ نہ ہو، یہ مختلف کتابوں سے، مختلف اخلاقی، روائی، فقہی کتابوں سے انہوں نے محنت کر کے یہ سارا نچوڑ نکالا ہو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. لیکن فرض کریں کہ ممکن ہے کہ کسی چیز کا اگر آپ کو کبیرہ ہونا نہ بھی ملے تو بالآخر یہ سارے گناہ تو ہیں ہی ہیں. قدر متیقن ان کے اندر یہ ہے کہ یہ سب گناہ ہیں. ممکن ہے آپ اس کے کبیرہ ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں تھوڑا کیل و قال رکھتے ہوں تو وہ اپنی جگہ پر آپ کے فٹ نوٹس جو ہیں آپ لگا دیجئے گا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ سارے گناہ تو ہیں، معصیت ہیں خدا کی. اور معصیت عرض کیا میں نے کہ چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ. امام خمینی کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ ہر چے باشے. آپ یہ دیکھیں کہ کس کی مخالفت ہے. کبیرہ اور صغیرہ یہ تو بنائی گئی ہیں چیزیں کیونکہ روایتوں میں بعض چیزیں آئی ہیں، وَإِلَّا مخالفت اور نافرمانی کے اعتبار سے جس طرح چوری کے بارے میں کہا جاتا ہے چوری لاکھ کی ہو یا خود چوری ہے. آپ چاہے 1 روپیہ چوری کر کے لے آئے چاہے آپ چاہے 1 لاکھ چوری کر کے لے آئیں، آپ کہیں کہاں لاکھ کہاں، لیکن چوری ہونے کے ناطے سے کہ آپ اس نے بھی ایک چوری کیا آپ نے بھی ایک چوری کیا. اسی طریقے سے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ مخالفت خدا ہونے کے اعتبار سے تو بالآخر گناہ ہے، نافرمانی خدا ہے. لہذا یہ سبب بنے گا کہ انسان کی عدالت زائل ہو جائے. البتہ اگر کوئی شخص استغفار کر لے، ندامت پشیمانی کا اظہار کرے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور فقہاً اس کی عدالت واپس پلٹ آئے گی. اور جس طرح پہلے وہ عادل تھا ابھی بھی اس کے اوپر تمام عدالت کے اور عادل ہونے کے احکام جاری ہوں گے اور اس کے وہ ساری جو عادل کی خصوصیات ہیں وہ اس کے اوپر جاری ہوں گی. اللہ جل اللہ جل یا مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل
اللجن ماسٹر اللجن یا صاحب السماء اللجن